جناب سیدہ نے امیر المومنین سے کہا جب دنیا سے جانے لگی کہ یا علی آپ میری قبر پہ آ کے قرآن حکیم کی تلاوت کیا کریں۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ بی بی مانوس تھیں قرآن حکیم سے۔ قرآن حکیم سے بی بی اتنی زیادہ مانوس تھیں کہ جو ہی کوئی آیت نازل ہوتی تو بچے مسجد میں ہوتے، جب سن کے آتے آ کے مادر گرامی کو سناتے تو بی بی پہلے سے یاد کر کے بیٹھی ہوتی۔ جب پیغمبر گرامی اسلام آتے تو پوچھتے کہ آپ تو نہیں تھیں، کس نے بتایا؟ کہا کہ حسن بیٹا جو ہے وہاں سے سن کے آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے۔ تو جناب سیدہ پہلے سے ان آیات کو حفظ کر کے بیٹھی ہوتی تھیں اور پیغمبر گرامی اسلام کو وہ آیات سناتی تھی۔ پہلی بات جو ہے ھدی للناس وبینات من الہدی، اس میں روشن نشانیاں ہیں جو کہ آپ کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہیں۔ قرآن حکیم میں کون سی روشن نشانیاں ہیں؟ بعض آیات جو ہیں محکمات ہیں اور بعض متشابہات ہیں۔ جو محکمات ہیں وہ واضح ہیں اور روشن ہیں، وہ اس سے انسان جو ہے خود بخود استدلال کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے۔ جو کیا ہیں محکمات نہیں ہیں، متشابہات ہیں، ان میں پھر کیا ہے ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے یا کسی معصوم کے فرمان کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ ہم اس آیت کو سمجھ سکیں۔ لیکن قرآن حکیم کی زیادہ تر آیات جو ہیں ہر انسان کیا ہے سمجھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اگر ہر انسان نہیں سمجھے گا تو پھر یہ نقص لازم آئے گا، اللہ نے ایسی کتاب نازل ہی کیوں کی ہے جس کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، تو پھر کیسے ہدایت لے گا؟ ہم سمجھنا نہیں چاہتے، اگر چاہیں تو ہم کیا ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ کہ آپ کو عرصہ 2-3 مہینے ہو گئے ہیں پڑھ رہے ہیں آیات کو، اگر آپ نے توجہ کی ہوتی تو اب بھی آپ قرآن حکیم کا خود ہی ترجمہ کر سکتے۔ بہرحال اتنی بھی آپ لوگوں کی کمال ہے کہ آپ لوگ آ جاتے ہیں، چاہے جس وجہ سے آتے ہیں، 15 سے 20 منٹ قرآن حکیم کو دیتے ہیں، تو یہ اگر آپ اپنے دل سے دیتے ہیں، قلبی طور پر آتے ہیں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ اس لیے آتے ہیں کہ حاضری لگنی ہے تو آپ کو ثواب تو کوئی نہیں ملنے والا، ہو سکتا ہے کہ جس نے اس کو رائج کیا ہے اس کو اس کا ثواب مل جائے۔ کاش قرآن حکیم سے ہی ہم فقہ کو سیکھتے، قرآن حکیم سے ہی ہم باقی امور کو سیکھتے، اخلاقیات کو، تعزیرات کو، حدود کو، اور جو احکام دین ہیں ان کو قرآن حکیم سے سیکھتے۔ ہم بجائے قرآن حکیم سے عام لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہم توجہ سے پڑھتے ہیں، قرآن حکیم کو نہیں پڑھتے۔ روزے کے تمام مسائل قرآن حکیم کے اندر نقل ہیں، ہم وہاں سے نہیں لیتے، لیکن ہم ادھر ادھر کی کتابوں سے ان کو لیتے ہیں۔ کتابوں نے بھی قرآن حکیم سے اخذ کیا ہے لیکن انہوں نے قرآن حکیم کا حوالہ نہیں دیا۔ ہمیں ڈائریکٹ اگر قرآن حکیم کو پڑھیں، سیکھیں تو قرآن حکیم جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کا مقام اگر پوچھنا ہو تو پھر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھیں۔